बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं इब्रार अहमद मेहर एडवोकेट उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को 24 अक्टूबर को अलविदाई इशाया देने का ऐलान किया है। आप क्या समझते हैं कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा से जान छूट जाएगी, उनकी रिटायरमेंट हो जाएगी, वो अपने घर चले जाएंगे? मैं ऐसा नहीं समझता। मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को किसी भी सूरत में एक्सटेंशन दी जाएगी, आइन में तरमीम करके। उनको बराह रास्त एक्सटेंशन भी दी जा सकती है और उनकी रिटायरमेंट की उम्र को बढ़ाकर भी उनको एक्सटेंशन दी जा सकती है, क्योंकि इस वक्त गवर्नमेंट की जितनी भी बिल्डिंग है उसके नीचे चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब खड़े हैं। अगर कादी फायद ईसा साहब को हटा देंगे तो गवर्नमेंट की सारी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिर जाएगी और मिलिया मेट हो जाएगी। तो गवर्नमेंट तो चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को हटाने का बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले सकती और गवर्नमेंट हर वो तरीका अख्तियार करेगी कि किसी भी तरह से आइन में तरमीम करके चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन कर दी जाए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। इस वक्त गवर्नमेंट के सर के ऊपर दो बड़ी बड़ी तलवारें लटक रही हैं। एक 8 फरवरी 2024 की इलेक्शन में जिस तरह से मारदाड़ की गई, जिस तरह से इलेक्शन चोरी किया गया, जिस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट चुराया गया और हुकूमत बना ली गई। अगर वही चैप्टर दोबारा से खुल गया और उसकी बाकायदा तौर पर जुडिशियल इंक्वायरी हो गई और दूध का दूध और पानी का पानी हो गया तो फिर गवर्नमेंट का चलना मुश्किल हो जाएगा। तो और गवर्नमेंट ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। दूसरे नंबर पर गवर्नमेंट के खाते में 9 मई पड़ा हुआ है। आल दो कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खाते में पड़ा हुआ है, लेकिन मसला ये है कि वो 9 मई किया किसने? क्या वाकई ही वो सारी प्लानिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी या कुछ अदरवाइज था? क्योंकि इमरान खान तो 12 दफा इस बात के ऊपर चीख चुका है कि आप इस तरह करें कि सीसीटीवी फुटेजेस सामने लेके आएं, आप जुडिशियल इंक्वायरी करें, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में पिटीशन फाइल की गई है कि इसकी तहकीकात की जाएं और असल हकायक मंजर आम के ऊपर लाए जाएं कि वाकई ही ये पता चले कि 9 मई किसने किया था, उसका मास्टरमाइंड कौन था। अगर चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा को हटा दिया गया तो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब आ जाएंगे, तो मुमकिन है कि 8 फरवरी को खोल दिया जाए, मुमकिन है कि 9 मई के वाकयात की तहकीकात करवा ली जाए। तो हुकूमत किसी भी किस्म का कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। जब तक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब रहेंगे उस वक्त तक हुकूमत चलती रहेगी और 5 साल मुकम्मल कर लेगी। अब यहां दूसरा सवाल यह आएगा कि चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा की एक्सटेंशन किस हद तक मतवक्को है। देखिए, आइन में तरमीम करना जरूरी है। जब तक आइन में तरमीम नहीं होगी उस वक्त तक चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को एक्सटेंशन नहीं मिलेगी। देखिए, एक्सटेंशन बराह रास्त भी मिल सकती है, एक्सटेंशन उनकी रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा के भी मिल सकती है, एक्सटेंशन आईनी अदालत का क्याम करके भी मिल सकती है। किसी भी सूरत में एक्सटेंशन तो होगी। जहां तक मेरा ख्याल है कि आइन में तरमीम भी होगी, जिस तरह से हुकूमत चाहेगी बिल्कुल उसी तरह से तरमीम होगी और जो जो तरमीम वो करवाना चाहेंगे, उसकी मंजूरी करवाना चाहेंगे वो करवा लेंगे और चीफ जस्टिस कादी फायद ईसा साहब को किसी भी सूरत में वो छोड़ेंगे नहीं। मतलब कि चीफ साहब की मौजूदगी में ही गवर्नमेंट की बका है। अब अहम बात करने वाली यह है कि क्या गवर्नमेंट के पास इस वक्त नंबर पूरे हैं? क्या गवर्नमेंट आइन में तरमीम कर पाएगी? गवर्नमेंट तो पहले भी कोशिश कर चुकी है कि किसी तरह से मसवदा पार्लियामेंट के अंदर पेश किया जाए, उसके ऊपर वोटिंग करवाई जाए, सदर के दस्तखत करवा लिए जाएं और कानून बना लिया जाए और जो अपनी मर्जी के वो तरमीम करवाना चाहते हैं वो करवा लें, लेकिन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके क्योंकि उस वक्त उनके पास नंबर पूरे नहीं थे। मौलाना फजल रहमान साहब को भी मनाने की काफी कोशिश की गई, लेकिन मौलाना साहब भी नहीं मान रहे थे। अब अल्टीमेटली मौलाना साहब कम से कम इस बात के ऊपर आ गए हैं कि ठीक है, मैं गवर्नमेंट का साथ देने को तैयार हूं, लेकिन सिर्फ इस हद तक कि अगर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स का क्याम हो जाए, मतलब कि आईनी अदालतें अगर बना ली जाएं तो इस पे ऊपर मुझे इतराज नहीं होगा, मैं वोट देने के लिए तैयार हूं। देखिए, अब मौलाना फजल रहमान साहब तो वोट देने के लिए तैयार हैं आईनी अदालतों के हवाले से। तो मैं समझता हूं कि अगर दूसरी सारी बातों को छोड़ भी दिया जाए, सिर्फ मौलाना फजल रहमान साहब को शामिल कर लिया जाए और कुछ लोग मिल जाएंगे। बकाऊ माल मार्केट में बड़ी आसानी के साथ मिल जाता है, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़। मैं कहता हूं कि अरबों में भी अगर बंदे खरीदना पड़े ना तो गवर्नमेंट ने खरीद के आइन के अंदर तरमीम जरूर कर लेनी है।
اگر صرف اس حد تک مولانا فضل الرحمان صاحب گورنمنٹ کی حمایت کر دیتے ہیں آئین میں ترمیم کے حوالے سے کہ آئینی عدالتوں کا قیام کیا جائے گا، تو گورنمنٹ کا مسئلہ کسی حد تک یہاں پر ہی حل ہو جائے گا، کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنا دیا جائے گا اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جائیں گے۔ اب آئین میں ترمیم کے لیے اگر ہم اس کو تھوڑا سا مزید ڈیٹیل میں جا کے ڈسکس کریں اور ہم پروبیبلٹیز کو دیکھیں کہ کہاں کہاں سے ووٹ آ سکتے ہیں، کیونکہ آئین میں ترمیم کرنے کے لیے 2/3 اکثریت کا ہونا ضروری ہے۔ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہم شامل کر بھی لیں تو نمبر پورے نہیں ہوتے، نمبر پورے کرنے کے لیے کچھ ادروائز جانا پڑے گا۔ سب سے پہلی بات کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 63A کے اوپر جو فیصلہ جاری کیا وہ اس کا گورنمنٹ کو بڑا فائدہ ہوگا، کیونکہ اب چیف صاحب نے یہ اعلان کر دیا، مطلب یہ فیصلہ کر دیا کہ اگر کوئی بھی پارلیمنٹیرین اپنے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جا کر کسی دوسری طرف ووٹ کاسٹ کرے گا، مطلب کہ فلور کراسنگ کرے گا، تو اس کا ووٹ گنا جائے گا، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا۔ تو اب کیا ہوگا؟ اب منڈیاں لگیں گی، ریٹ نکلیں گے، ہارس ٹریڈنگ ہوگی، گھوڑے اور گدوں کی خریداری کی جائے گی، ان کو پیسے دیے جائیں گے، ان کو لالچ دیا جائے گا، ان کو ہر طرح سے خریدا جائے گا، اور الٹیمیٹلی بندے پورے کر کے، مطلب مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کر کے اور چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب کے اس فیصلے کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کے بندوں کو خرید کر آئین میں ترمیم کر لی جائے گی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مخصوص نشستوں کے حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے، کیونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان اس کے اوپر اپنا فیصلہ دے چکی ہے کہ مخصوص نشستیں تناسب کے لحاظ سے پاکستان تحریک انصاف کو دی جائیں، لیکن پارلیمنٹ کے اندر آئینی ترمیمی بل 2024 منظور کیا جا چکا ہے، اور ایاز صادق صاحب اسپیکر قومی اسمبلی ایک دفعہ چیف الیکشن کمیشن کو خط پہلے لکھ چکے ہیں اور دوسری دفعہ اب خط لکھ چکے ہیں، اور اس وقت الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے اندر ایک نظرثانی اپیل بھی اس فیصلے کے خلاف کی ہوئی ہے، اور جو وضاحتی حکم جاری کیا گیا تھا اس کی مزید وضاحت کے لیے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ تو اب موجودہ صورتحال کے پیش نظر میں ایسا سمجھتا ہوں کہ چیف الیکشن کمیشن سپریم کورٹ آف پاکستان کے حکم کی تعمیل نہیں کرے گا، اور پارلیمنٹ کے اندر جو قانون سازی کی گئی ہے اور اسپیکر ایاز صادق صاحب کی طرف سے جو 2 دفعہ خط لکھا گیا ہے کہ مخصوص نشستیں پاکستان تحریک انصاف کو نہیں، تناسب کے لحاظ سے دوسری جماعتوں کے حوالے کر دی جائیں، تو اب اگر حکومت آئین میں ترمیم کرنا چاہتی ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی مخصوص نشستیں اگر اس کے حوالے نہ کی گئیں، دیگر جماعتوں کے حوالے کر دی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو خرید لیا گیا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو شامل کر لیا گیا، تو حکومت کے پاس 2/3 اکثریت ہو جائے گی، اور آئین کے اندر 26ویں ترمیم اپنی مرضی کے مطابق گورنمنٹ جس طرح سے کرنا چاہتی ہے اس کے مطابق کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو یہ کہا جا رہا ہے نا کہ سپریم کورٹ بار نے چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کو 24 اکتوبر کو عشائیہ دینے کا انویٹیشن دے رکھا ہے، تو میرا خیال ہے کہ عشائیہ دینے کی نوبت نہیں آئے گی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ صاحب ابھی فی الحال ریٹائرڈ نہیں ہو رہے، وہ اپنے گھر نہیں جا رہے، ان کو ایکسٹینشن دی جائے گی، آئین کے اندر ترمیم کی جائے گی، اور ایکسٹینشن کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے، جو کوئی بھی طریقہ اختیار کرنا پڑا وہ طریقہ اختیار کیا جائے گا اور قاضی فائد عیسیٰ صاحب کو ایکسٹینشن دی جائے گی۔ اچھا جی، اس کے علاوہ وفاقی کابینہ نے حج پالیسی 2025 کی منظوری دے دی ہے۔ حج پالیسی 2025 کی منظوری سرکولیشن سمری کے ذریعے دی گئی۔ پالیسی کے مطابق اگلے سال سرکاری حج پیکج 10,75,000 سے 11,75,000 تک متوقع ہے، جبکہ پاکستان سے آئندہ سال 1,79,000 عازمین حج کی شہادت حاصل کر سکیں گے۔ حج پالیسی کے مطابق حکومت اور پرائیویٹ آپریٹرز میں ہر ایک کو 99,605 حجاج کا کوٹا ملے گا۔ نئی حج پالیسی میں 1,000 کے قریب کوٹا ہارڈ شپ کے لیے اور 300 کے قریب کوٹا EOBI کے تحت رجسٹرڈ کم آمدنی والے مزدوروں کے لیے مختص ہوگا۔ آئندہ برس کا طویل حج 38 سے 42 دن اور مختصر حج 20 سے 25 دن پر محیط ہوگا، جس دوران 12 سال سے کم بچے حج کا سفر نہیں کر سکیں گے، جبکہ عازمین حج کے لیے سعودی حکومت نے منظور شدہ ویکسین لازمی قرار دے دی ہے۔ اچھا جی، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا گرینڈ جرگے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور نے کل عدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگ لیا ہے۔
وزیر اعلیٰ ہاؤس پشاور میں علی امین گنڈاپور کی میزبانی میں گرینڈ جرگہ ہوا، جس میں تمام سیاسی پارٹیوں کے سربراہان اور نمائندگان نے شرکت کی۔ گورنر فیصل کریم کنڈی سمیت وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی بھی جرگہ میں شریک تھے۔ جرگے میں ایمل ولی، پروفیسر ابراہیم، محسن داوڑ، میاں افتخار، محمد علی شاہ باچا اور سکندر شیر پاؤ سمیت مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنما شریک ہوئے۔ گرینڈ جرگے میں وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کل عدم تنظیم کے ساتھ بات کرنے کا اختیار مانگ لیا۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ مذاکرات کے لیے دوسرے فریق کے ساتھ زمین پر بیٹھنے کو بھی تیار ہیں۔ اب تک جو کارروائی ہوئی اس پر ریاست کی وجہ سے خاموش رہے، مزید کچھ ہوگا تو ان سے پوچھا جائے گا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ آپ میزبانی کر لیں، مذاکرات پر ہمیں اعتراض نہیں۔ وزیر اعلیٰ نے یقین دہانی کرائی کہ وہ جرگہ بنائیں گے جس میں دیگر سیاسی جماعتوں کو بھی نمائندگی دی جائے گی۔ اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ کل عدم تنظیم ریاست کے خلاف نہ جائے۔ کوشش ہوگی کہ کم سے کم وقت میں مسئلے کو حل کریں۔ اس کے علاوہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 63A نظر ثانی درخواست پر تفصیلی فیصلہ جاری کر دیا ہے۔ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کی سربراہی میں 5 رکنی لارجر بینچ نے 3 اکتوبر کو مختصر فیصلہ سنایا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ اس حوالے سے پہلے ایک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پٹیشن فائل کی گئی تھی 2022 میں عمران خان کی ریکمنڈیشن کے اوپر۔ اس وقت کے صدر عارف علوی صاحب نے سپریم کورٹ آف پاکستان کے پاس ایک ریفرنس فائل کیا تھا اور 2 مختلف قسم کے کویسچنز پوچھے تھے کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین اپنی پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جا کر دوسری طرف ووٹ کاسٹ کرے گا تو کیا اس کا ووٹ گنا جائے گا کہ نہیں گنا جائے گا، اور اس کے علاوہ 63A میں چونکہ نااہلی کی مدت کا تعین نہیں کیا گیا تو بتایا جائے کہ نااہلی 1 ٹینیور کے لیے ہوگی یا تاحیات ہوگی۔ تو اس پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ صادر فرماتے ہوئے حکم دیا تھا کہ کوئی بھی پارلیمنٹیرین اپنے پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جا کر ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس کا ووٹ نہیں گنا جائے۔ جہاں تک بات نااہلی کی ہے تو اس کا فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی۔ تو اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک نظر ثانی اپیل فائل کی گئی تھی۔ یہاں پر میں تھوڑا سا کلیئر کر دوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان ایک دفعہ جب کوئی فیصلہ صادر کر دیتی ہے تو آلموسٹ اس فیصلے میں ترمیم یا تبدیلی نہیں کی جاتی۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ 99.99 فیصلہ تبدیل نہیں ہوتا، لیکن پہلے فیصلے کے خلاف ایک نظر ثانی اپیل فائل کی گئی 63A کی تشریح کے حوالے سے۔ تو یہاں پر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا کہ اگر کوئی پارلیمنٹیرین فلور کراسنگ کرے گا، یعنی کہ پارٹی سربراہ کی مرضی کے خلاف جا کر ووٹ کاسٹ کرے گا تو اس کے ووٹ کو گنا جائے گا۔ اچھا جی، سپریم کورٹ نے 63A فیصلے کے خلاف نظر ثانی درخواست منظور کر لی۔ اکثریتی ججز کا مختصر اور تفصیلی فیصلہ کل عدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلہ آئین کی زبان اور اختیار کے خلاف ہیں۔ اقلیتی ججز کی رائے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ تفصیلی فیصلہ 23 صفحات پر مشتمل ہے۔ تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس قاضی فائد عیسیٰ نے تحریر کیا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ٹائم نئی ویڈیو میں نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔